غصے کے بارے میں جانیے قرآن سے۔ سلام علیکم، سلامتی اوپر آپ سب کے۔ بھائی کیا سوچ رہے ہو؟ بھائی میری ایک غصہ کرنے کی عادت ہے اور اس پر میرا کوئی قابو بھی نہیں، لیکن میرے قریب کے لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ میں جان بوجھ کر نہیں کرتا، بس یہ میری عادت ہے۔ واہ میرے بھائی، اللہ کے احکامات کے خلاف کام آپ کریں، اپنے لوگوں کو تکلیف آپ دیں اور سمجھیں دوسرے لوگ، یہ کیا بات ہوئی؟ لیکن بھائی میرے اندر اور تو کوئی برائی نہیں، میں جب غصے میں نہیں ہوتا تو میں سب کا بہت خیال رکھتا ہوں۔ بھائی تو آپ پہلے سب کا خیال کرتے ہیں، پھر 2 دن بعد غصہ کر کے ان لوگوں کو زیادہ تکلیف دے دیتے ہیں، تو آپ تو لوگوں کی نظر میں بھی غلط ہیں اور اللہ کی نظر میں بھی، کیونکہ آپ اللہ کے احکامات کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ لیکن بھائی اس میں اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کہاں سے آئی؟ بھائی جب آپ غصے میں آتے ہیں اور آپ درگزر نہیں کرتے تو آپ ان 3 میں سے کوئی 1، 2 یا تینوں عمل کرتے ہیں، یعنی آپ یا تو دوسروں سے اس کی برائی کریں گے، یا آپ اس مقام سے نیچے گر کر زبانی برا بھلا بولیں گے اور آپ اس پر چیخیں گے، یا آپ اس مقام سے بھی نیچے گر جائیں گے اور مار پیٹ کریں گے۔ دیکھیں اللہ ان تینوں اعمال کے بارے میں کیا احکامات دے رہے ہیں۔ پہلا عمل، اگر آپ غصے میں آ کر کسی کی دوسروں سے برائی کریں گے تو آپ سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 148 کی خلاف ورزی کریں گے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ نہیں محبت کرتا اللہ کہ لوگوں میں اعلان کیا جائے ساتھ خاص برائی کے الفاظ سے، سوائے جو مظلوم ہو، اور ہے اللہ سننے والا جاننے والا۔ تو بھائی اس آیت کے مطابق آپ کسی کی دوسروں کے ساتھ برائی بھی نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ وہ کوئی خاص اعلان ہو، جیسے آپ اپنی یا کسی اور کی بے گناہی کا ثبوت دے رہے ہوں، یا کوئی مظلوم انصاف کا طلبگار ہو تو اعلانیہ بیان کر دیں۔ تو میرے بھائی غصے کی حالت میں کسی کی برائی کرنا اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے، اور یہ برائی کرنے والے لوگ اللہ کی محبت کھو دیتے ہیں۔ اور بھائی جو لوگ اس مقام سے بھی نیچے گر جاتے ہیں اور دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں اور ان پر چلاتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے؟ بھائی دیکھیں اللہ ان کے بارے میں سورہ 17 کی آیت 53 میں اور سورہ 31 کی آیت 19 میں کیا کہتے ہیں؟ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور کہہ دو میرے بندوں کے لیے کہ وہی بات کہیں جو بہترین ہو، بے شک شیطان وسوسے ڈالتا ہے ان کے درمیان، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ اور میانہ روی اختیار کر اپنی چال میں اور پست کر اپنی آواز، بے شک سب سے بری آواز یقیناً آواز ہے گدھوں کی۔ تو بھائی اس آیت میں اللہ لوگوں کو برا بھلا بولنے کے عمل کو شیطان کے زیر سایہ کہہ رہے ہیں، اور لوگوں کے چلانے کو گدھوں کے چلانے سے تشبیہ دے رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور بھائی اگر ہم اس مقام سے بھی نیچے گر کر کسی کے ساتھ مار پیٹ کریں تو؟ بھائی جب آپ لوگوں کو عافیت نہ دیں، یعنی لوگ آپ کے غصے سے محفوظ نہ ہوں، تو آپ متقی نہیں رہتے اور آپ جنت سے دور کر دیے جاتے ہیں۔ دیکھیں اللہ اپنے متقی بندوں کو کیا حکم دے رہے ہیں۔ آپ سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 133 اور 134 دیکھیں۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ
الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جس کا عرض آسمان اور زمین ہے، جو متقین کے لیے گنی تیار کی گئی ہے، جو آسانی اور مشکل میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ ضبط کرنے والے ہیں اور لوگوں کو خاص عافیت معافی دینے والے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو بھائی، اس آیت میں اللہ متقی لوگوں کی پہچان بتا رہے ہیں کہ متقی لوگوں کو جب غصہ آتا ہے تو وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور وہ لوگوں کو عافیت دیتے ہیں، یعنی لوگ ان کے غصے سے محفوظ رہتے ہیں، یعنی ان کے غصے کا دوسروں کو کوئی نفسیاتی یا جسمانی نقصان نہیں ہوتا۔ اور بھائی، یہ جو اس آیت میں اللہ متقی کی ایک اور شناخت بتا رہے ہیں کہ متقی لوگوں پر احسان کرتے ہیں، تو یہ احسان کرنا کیا ہوتا ہے؟ بھائی، احسان کرنے کے معنی یہ ہے کہ کسی کو وہ چیز دی جائے جس کے وہ حقدار نہیں ہے، یعنی اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اور بدلے میں آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں تو یہ ہے احسان کرنا، یعنی اللہ آپ کو غلطی کرنے والے کے ساتھ بھی غصہ کرنے کا اختیار نہیں دے رہے، تو بلا وجہ غصہ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ سورہ نمبر 41 کی آیت نمبر 34 سے 36 دیکھیں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ ہوا السمیع العلیم، اور نہیں برابر بھلائی اور نہ برائی، دفع کرو ساتھ اس کے جو بہتر ہو۔ پس جب وہ جس میں تمہارے درمیان اور اس کے درمیان دشمنی تھی ہو جائے وہ تمہارا قریبی دوست نگران، اور نہیں یہ دی جاتی ہے سوائے جو لوگ صبر کرنے والے ہیں، اور نہیں یہ دی جاتی سوائے جو بڑے صاحب نصیب ہیں۔ اور اگر تمہیں کوئی غلط سوچ آئے، شیطان کی طرف سے کوئی غلط سوچ، پس پناہ لو ساتھ اللہ کے، بے شک وہ خاص سننے والا، خاص علم والا ہے۔ یا اللہ، یہاں تو اللہ دشمنوں سے اچھا سلوک کرنے کو کہہ رہے ہیں، تو ہمارے پاس تو کسی پر غصہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ جی میرے بھائی، تو آپ یاد رکھیں کہ جب آپ کو کسی پر غصہ آئے تو آپ کو نہ صرف اس کو معاف کرنا ہے بلکہ آپ کو اس پر احسان کرنا ہے، اور اگر آپ نے غصے کی وجہ سے کسی کی برائی کی تو آپ نے اللہ کی محبت کھوئی، اور اگر آپ نے کسی کو برا بھلا کہا اور کسی پر چلائے تو اللہ آپ کے برا بھلا بولنے کو شیطان کے زیر سایہ ہونا کہہ رہے ہیں، اور آپ کے چلانے کو گدھے کی آواز سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ اور اگر آپ نے لوگوں کو عافیت نہیں دی اور کسی کو مارا پیٹا تو اللہ کے مطابق آپ متقی نہیں رہتے اور آپ جنت سے بھی دور کر دیے جاتے ہیں۔ بھائی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اللہ کے احکامات سے آگاہ کیا۔ اب میں انشاءاللہ ان تمام آیات کو ترجمہ کے ساتھ یاد کروں گا اور بار بار دہراؤں گا تاکہ اللہ کی آیات مجھے غصے جیسے شیطانی عمل سے محفوظ رکھیں۔